کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. کذالک کاف حرف جار ہے، ذالک اس میں اشارہ مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتاً یا مستقرن وغیرہ محذوف سے متعلق ہو کر کے سلکن محذوف کی صفت ہوگا. سلکن محذوف کی اور موصوف صفت سے مل کر کے سلکنا کا مفعول مطلق، سلک فعل نافعل ہو مفعول به، فی حرف جار، قلوب مضاف، المجرمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے سلکنا سے متعلق، سلک فعل اپنے فاعل، مفعول به متعلق سے اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. لا نافیہ ہے، یؤمنون فعل ہے، واو فاعل ہے، به جار مجرور سے مل کر یؤمنون ان سے متعلق، حتی حرف جار، اس کے بعد میں ان مقدر ہے، یرو فعل مضارع ہے، کیا ہے؟ یرونا تھا، نون گر گیا ان کی وجہ سے، حتی کے بعد میں ان مقدر ہوگا نا ہیں. اب یرو کے آخر میں واو ساکن ہے، العذاب کا لام ساکن ہے، حمزہ تو گر جائے گا جب ملائیں گے تو اجتماع ساکن ہو گیا. اگر پہلے والا ساکن دو کلموں میں ہوا ہے اور اجتماع ساکن علی غیر حد ہی ہے، اگر پہلے والا کیا ہوتا حرف مد ہوتا تو اس کو حذف کر دیتے، جیسے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لقو واو مد تھا گر گیا، لقوا الَّذِينَ ہو گیا، لیکن یہاں گرا نہیں سکتے تو یہاں کیا کریں گے؟ واو ہے حرف لین، تو اگر واو حرف لین ہوتا ہے یعنی واو سے پہلے فتح ہو، واو ساکن ہو تو واو کو ضمہ دے دیتے ہیں، اور یا ہو اور یا سے پہلے کسر فتح ہو تو کسرہ ہوگا یا سے پہلے تو حرف مد ہو جائے گی تو گری جائے گی، اور اگر فتح ہو تو یا کو کسرہ دے دیتے ہیں، کسرہ دے کے پڑھتے ہیں، اس لیے واو کو ضمہ دیا گیا. واو فاعل ہے، العذاب موصوف، العلیم صفت، موصوف صفت سے مل کر کے یرو کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، یہ عطیہ فعل ہے اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور ہم ضمیر مفعول بھی ہے. یہ جو بغتتاً ہے دو ترکیبیں ہوں گی اس کی، یا تو مباغتاً کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے یہ؟ اسم فاعل، اور مباغتاً اسم فاعل کے معنی میں ہو کر کے یہ عطیہ کی ہوا ضمیر سے حال ہو جائے گا، فاعل سے حال، اور حال ذو الحال سے مل کر فاعل ہو جائے گا. یا یہ بغتتاً مفعول مطلق ہے فعل محذوف یبغتو کا، کس کا؟ اور یبغتو کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ عطیہ کی ہوا ضمیر سے حال ہے، حالی. واو حالیہ ہے، ہو مبتدا ہے، لا یشعرون لا نافیہ، یشعرون فعل، واو فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ہم کی خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہم ضمیر سے حال ہو جائے گا، کس حال ہو جائے گا؟ مفعول سے حال. فعل فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف، یقولو کبھی یرو پر عطف ہے، یقولو فعل ہے، واو فاعل ہے، حل حرف استفہام ہے، نحن مبتدا ہے، منظرون نحن کی خبر، جملہ اس میں انشائیہ ہو کر کے محل نصب میں ہے، مقولہ ہے. فعل اپنے فاعل و مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یرو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر حتیٰ کا مجرور اور جار مجرور سے مل کر کے یؤمنون سے متعلق، یؤمنون فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے کذالک ایسے ہی، سلکنا ہو، دیکھیے سلکہ کے معنی آتے ہیں راستے کو چلنا، لیکن سلکہ سلک الخیط فی الابرہ کے معنی آتے ہیں دھاگے کو سوئی میں پرو دینا. سلک الابرۃ، سلک الخیط فی الابرۃ، دھاگے کو سوئی میں پرو دیا. سلک اللؤلؤ فی السلک، جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلک، لڑی، موتیوں کو لڑی میں پرو دیا. یہی کذالک سلکنا، اسی طرح ہم نے اس کو پرو دیا ہے. وہ زمین لوٹ رہی ہے انکار کی طرف، ایمان نہ لانے کی طرف، عدم ایمان کی طرف. وہ عدم ایمان کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے عدم ایمان کو یعنی کفر کو پرو دیا ہے. کہاں پرو دیا ہے؟ فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، یعنی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے
اس کے علم میں ثابت ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے دلوں میں کفر پرو دیا گیا ہے، جیسے کہ سوئی میں دھاگا پرو دیا جاتا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا، یہاں تک کہ دیکھ لیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب، فیاتیہم بغتۃ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب، پھر وہ دردناک عذاب ان کے پاس آ جائے اچانک، انہیں احساس بھی نہ ہو، پھر کہیں حل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ انظرا کے معنی آتے ہیں مہلت دینا، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ تو اس وقت مہلت نہیں ملتی، آج ہے مہلت، ارے آج ہے مہلت، سمجھے گی نہیں؟ قیامت میں یہ موت جب آ جائے گی، آنے کا وقت ہے، جب عذاب آ جائے تو نہیں ملتی مہلت۔ چلیے، کیا ہے والد کے شعر، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، سمجھے نہیں؟ قیامت میں صحیح مانیں گے، وہاں کیا ماننا ہے؟ ارے عذاب آتے وقت فرعون بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ فرعون جیسا جو ہے ڈھیٹ قسم کا کافر کہہ رہا تھا، تو وہ تو الگ بات ہو گئی، اس ٹائم کی بات معتبر ہی نہیں ہے۔ چلیے، حمزہ استفہام میں فا حرف عطف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ معطوف علیہ جملہ ہوگا اور محذوف ہوگا۔ با حرف جار ہے، عذاب مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر کے با کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے یستعجلون سے متعلق، یستعجلون فعل و فاعل جملہ فعلیہ انشاء یہی ہوگا، انشاء پر عطف ہے بھائی، جملہ ہو کر کے معطوف ہو جائے گا جملے پر، وہ جملہ جو معطوف علیہ وہ ہے اَیَغْفُلُونَ عَنْ حَالِهِمْ، یغفلون عن حالہم فبعذابنا یستعجلون۔ بعذابنا کو مقدم کیا گیا دو وجہ سے، ایک تو لفظی وجہ ہے، لفظی وجہ کیا ہے؟ فواصل کی رعایت، آخری آیت کی رعایت۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ جلدی جو مچا رہے ہیں وہ عذاب پر مچا رہے ہیں، تو تخصیص کے لیے بھی اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ چلیے، اَیَغْفُلُونَ عَنْ حَالِهِمْ، کیا وہ اپنے حال سے غافل ہیں؟ اور حال کیا ان کا؟ من طلب الانذار، حال ہے ان کا کہ وہ مہلت طلب کریں گے، کیا وہ اپنے حال سے غافل ہیں؟ فبعذابنا یستعجلون، ہمارے عذاب کو جلدی مچا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ایمان لاؤ ورنہ تم پر جو ہے عذاب نازل ہو جائے گا، تو وہ کہنے لگے عذاب کہاں ہے بھائی، کب آئے گا عذاب، کدھر ہے عذاب؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا افبعذابنا یستعجلون، کیا اپنے حال سے غافل ہیں کہ اگر عذاب آ گیا تو مہلت طلب کریں گے اور عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اب سنیے، اس کی ترکیب تھوڑی سی پیچیدہ ہے، دیکھنا۔ یہ ہے ارائیتا، اور یہ جو ارائیتا ہوتا ہے، اب وہی بات پھر یہاں افرائیتا، تو ایفعلون ھذا فرائیتا، ارے یار محذوف ہوگا نا، معطوف علیہ فعطف کے لیے ہے۔ چلیے، ارائیتا جو آتا جہاں پر بھی، تو یہ عربی میں اخبرونی کے معنی میں آتا ہے، کہے کے معنی میں آتا ہے، انشاء ہوتی ہے اور تعجب کے ساتھ انشاء ہوتی ہے، اور اردو میں اتنے لوگوں نے ترجمہ کیا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ انشاء کا ترجمہ کر گئے، سمجھے نہیں؟ تو تعجب کا نہیں ہو سکا، تعجب کا کیا تو انشاء کا نہیں کر سکے، ارائیتا کا کما حقہ ترجمہ لوگ نہیں کر سکے، ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے کیا، اس میں تعجب بھی ہے اور انشاء بھی ہے، بھلا بتاؤ تو یہ اردو میں بولا ہی تعجب کے لیے جاتا ہے، بھلا بتاؤ تو، اور بتاؤ تو اخبرونی کا معنی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں چلیے، تو اسی لیے ایسے نہیں ہے خواہ کسی نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، وہ ہے اعلیٰ حضرت اس لیے کہہ رہے ہیں لوگ اعلیٰ حضرت۔ چلیے، تو اس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو رہا اخبرونی کے معنی میں آتا ہے تعجب کے ساتھ، اس کو رأیتا فعل ہو گیا، تا فاعل ہو گیا، ابھی اس کا ایک بھی مفعول نہیں ہے، ہاں آگے چلیے۔ ان حرف شرط ہے، متع فعل ہے، نا فاعل ہے، ہم مفعول بھی ہے، اور سنین مفعول فی ہے۔ سنین جمع مذکر سالم سے ملحق ہے، جمع مذکر سالم نہیں ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کسی اسم کے بنانے کے لیے شرطیں ہیں،
پہلے شرط یہ ہے کہ یا تو اس میں جامد کا بنا ہوگا یا اس میں صفت کی بنے گی. اس میں جامد کے لیے شرطیں یہ ہیں کہ وہ مذکر عاقل کا علم ہو اور تائے تانیث سے خالی ہو. مذکر عاقل کا علم ہو اور تائے تانیث سے خالی ہو تو بنے گا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اور اگر صفت ہے تو مذکر عاقل کی صفت ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اور اس افعالو کے وزن پر نہ ہو کہ جس کی مؤنث فعلاؤ کے وزن پر آتی ہے، اور نہ اس فعلانہ کے وزن پر ہو کہ جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، اور نہ ہی وہ ایسا صیغہ ہو کہ اس کے اندر مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوں، جیسے کہ صبور اور غفور وغیرہ. تو یہ جب شرطیں پائی جاتی ہیں تب سنتن، تو سنین تو خود سنتن کی جمع، یہ تو پہلے ہی ختم ہو گیا، مذکر ہی نہیں ہے. علم تو بات کی بات رہی، علم ہی نہیں ہے. ہاں بعد میں دیکھتے آگے چل کے. تو جہاں مذکر سالم سے یہ ملاق ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سنونہ کا باب. اور سنونہ کا باب وہ ہے کہ اکثر وہ کلمات کہ جو ثلاثی ہوتے ہیں ان کے آخر سے جو ایک حرف حذف کر دیا جاتا ہے اور ان کے بدلے میں تا دے دی جاتی ہے، تو ان کو اکثر جہاں مذکر سالم کے وزن پر لے آتے ہیں، جیسے سنت ان کی جمع سنون، عزت ان کی جمع عزون، اور عدتن کی دعات سے ہے اس کی جمع عدون. عدین قرآن شریف کے اندر آیا، عزین بھی قرآن شریف کے اندر آیا. بہرحال تو یہ مفعول فی ہو گیا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط ہو گیا. ٹھیک ہے. جزا اس کی محذوف ہے جس جزا پر دلالت کر رہا ہے ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون. تو فما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون جزا یہ نہیں ہے محذوف، اور نفع ہوتا. جزا کیا ہے؟ محذوف ہو گئی، بات ختم ہو جاتی ہے. جملہ معترضہ ہو گیا بیچ میں، ابھی رہا کو دیکھیں گے ہم. ثم حرف عطف ہے، جا فعل ہے اور ہم ضمیر جمع جا کا مفعول بھی ہے. ما اس میں موصول ہے، کانا فعل ناقص ہے، واو ضمیر کانا کا اس میں، یوعدون فعل واو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اور ما کی طرف لوٹنے والے ضمیر محذوف ہے یوعدونہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ. یا چلو موصول صلے سے مل کر کے، اب یہ جو موصول صلے سے مل کر کے تیار ہوا اسم ہمارا، اس میں ہے تنازع. رأیتا چاہتا ہے کہ اس کو اپنا مفعول بنائے، مفعول اول، وہ تو ایک بھی نہیں آیا نا. اور جا چاہتا ہے کہ اس کو اپنا فاعل بنائے. میرے بات سمجھ میں آئے گی نہیں ہے؟ بصریوں کے مذہب کو اگر استعمال کریں گے ہم تو ما کانوا یعدون موصول صلے سے مل کر جا کا فاعل ہو جائے گا، تو رأیتا کا مفعول اول محذوف ہو جائے گا. رأیتا کا مفعول اول. اور اگر کوفیوں کا مذہب اختیار کریں گے تو ما کانوا یعدون رأیتا کا مفعول اول ہو جائے گا، جا کا فاعل ہوا ضمیر محذوف ہو جائے گی. میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ چلیے آگے چلیے. ما ہے یہ استفہامیہ، اور استفہام ہے انکار ہی کے معنی میں. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو رأیتا اخبرونی کے معنی میں ہوتا ہے، سمجھے نہیں، تو اس کا جو دوسرا مفعول ہوتا ہے وہ جملہ ہوگا استفہامیہ. کیا جملہ ہوگا؟ اکثر. اغنا فعل ہے، ما اس میں استفہام ہو گیا، تو مفعول بھی مقدم ہے اغنا کا. کیا ہے؟ مفعول بھی مقدم ہے اغنا کا. عنہم جار مجرور سے اغنا سے متعلق، ما اس میں موصول یا ما مصدریہ. کانا فعل ناقص واو اسم، یمتعون فعل واو نائب فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے کانا کی خبر جملہ محل نصب میں ہے کیونکہ کانا کی خبر بن رہا ہے. کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ، کوئی محل اعراب نہیں جملے کا. موصول صلے سے مل کر کے اغنا کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر رأیتا کا دوسرا مفعول. رأیتا کا اس لیے جملہ کیا ہوگا؟ محل نصب میں ہوگا. اب رأیتا اپنے اس میں دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. چلیے. افرأیتا بھلا بتاؤ تو. اللہ فرماتا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ دنوں ان پر عذاب نہیں آئے
اور اللہ ان کو دنیا میں عیش و آرام دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہیں. جب عذاب آئے گا تو یہ دنیا میں جتنا عیش و آرام ملا یہ عیش و آرام نہ عذاب کو ٹال سکے گا نہ عذاب میں تخفیف کر سکے گا. بھلا بتاؤ تو امتعناہم سنین، اگر ہم انہیں برتنے دیں چند سال، ہم انہیں برتنے دیں، ہم انہیں برتوا دیں چند سال، پھر ان کے پاس آ جائے وہ چیز جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو ان کو کیا فائدہ دے گا وہ کانوا یمتعون، جس چیز سے ان کو، تو ان کو فائدہ نہیں. ماں کو مصدریہ مانیے آپ، موصولہ مت مانیے. ماں کو کیا مانیے؟ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گا. تو ان کو فائدہ نہیں دے گا، ان کو برتوانا، ان کو دنیا میں عیش و عشرت دیا جانا ان کو فائدہ نہیں دے گا. ماں کو کیا مانیں گے؟ مصدریہ. ماں نہیں دے گا استفہام ہے، کیا فائدہ دے گا ان کو دنیا میں؟ ان کو برتوایا جانا. چلیے.